أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے رحمت کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر طائف کی وادی میں گئے تو وہاں کے مکینوں نے بجائے اس کے کہ اس پیغام کو قبول کرتے اور اس خدا کے رسول کا احترام کرتے، انہوں نے بالکل برعکس اظہار کیا کہ دنیا کی سب سے معزز اور محترم ہستی کے ساتھ بے انتہا بدسلوکی اور درندگی کا سلوک کیا۔ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنے اوباش نوجوانوں کو یہ کہا کہ اس کی بات سننا تو درکنار ہے، اس کو تو ہم اپنے شہر میں یا اپنے اس علاقے میں قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کو انتہائی تذلیل اور تضحیک آمیز طریق کے ساتھ اس علاقے سے باہر نکال کے آؤ۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ کیسا بھیانک منظر ہوگا جب وہ شخص جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی وہ اس علاقے سے نکالا جاتا ہے اور بڑے ہی دردناک انداز میں کہ اوباش غنڈے آوازیں بھی کستے ہیں اور پتھر بھی مارتے ہیں اور دھکے بھی دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے نکلتے ہیں اور مسلسل وہ لوگ پتھروں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ سر کی چوٹی کا خون رس رس کے جوتیوں میں آ کے جم گیا۔ جب اس طائف کی وادی سے نکل کر ایک باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب لوگوں کا ہجوم ختم ہوتا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ غیرت کی وجہ سے، اپنے پیارے کی غیرت کی وجہ سے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ سرکار دو عالم کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے کہ اے خدا کے رسول، مجھے مامور کیا گیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو طائف کی وادی کی ان پہاڑوں کو ٹکرا کے اس کے مکینوں کو چکنا چور کر کے رکھ دوں۔ مگر وہ نبی، وہ تو رحمت للعالمین تھا، کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا تھا کہ جن کی ہدایت کے لیے میں آیا ہوں، جن کو خدا سے ملانے کے لیے آیا ہوں، ان کی تباہی کی اجازت کیسے دے دوں؟
فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ان کو تباہ نہیں کرنا، امید ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں گے۔ یہ اس لیے کہ خدا نے اس رسول کے دل کو مجسم رحمت بنایا تھا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کسی شخص کی ہلاکت کا یا کسی قوم کی ہلاکت کا۔ یہی رسول جب غزوہ احد کے موقع پہ دشمنوں سے ستایا جاتا ہے اور جنگ کے لیے مجبور ہوتا ہے، جنگ کے لیے جاتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، سارا دن دشمن کا مقابلہ کیا، اتنا سخت حملہ ہے کہ اتنا وقت بھی درمیان میں نہیں ملا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ خدا نے جو 5 وقت نماز کا حکم دیا تو وہ نمازیں ادا نہ کر سکے۔ جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو وہی رحمت للعالمین جس کا میں نے قصہ ابھی آپ کے سامنے، حقیقی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہی رحمت للعالمین کہتا ہے کہ ہلاکت ہو ان دشمنوں پر جنہوں نے ہماری نمازیں ضائع کر دیں۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ خدا کا رسول حقیقتاً مجسم رحمت تھا، جو کسی دشمن کے لیے بھی کسی تکلیف کی دعا نہیں کر سکتا تھا، مگر اگر بد دعا کی ہے تو وہ صرف اس وقت کی ہے جب دشمن نے خدا کے رسول اور خدا کے رسول کے ماننے والوں کو نماز سے روک دیا، نماز سے منع کر دیا، یعنی اس قدر سخت حملہ کیا اور اس قدر جنگ میں مصروف رکھا کہ نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ فرمایا ہلاکت ہو ان دشمنوں پر جنہوں نے ہمیں نماز سے روک رکھا۔ جب غزوہ احزاب کی بات ہوتی ہے تو کیسا سخت ایک واقعہ اس غزوہ احد کے موقع پر ایک بڑا سخت واقعہ پیش آیا جو آپ نے سنا ہے کہ جب دشمن نے حملہ کیا، بڑی لمبی بات ہے، میں ساری تفصیل سے بیان نہیں کرتا، جو اصل مقصد ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایک دشمن نے حملہ کیا تو حضور کے جو خود کی کڑیاں تھیں وہ ایک دم جھٹکا لگنے کی صورت میں حضور کے گالوں میں چبھ گئیں اور ہڈی تک جا چبھی، جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود چڑھایا ہوتا ہے، وہ اتنی بری طرح چبھ گئیں کہ ایک صحابی جو بڑی محبت سے اپنے پیارے رسول کی اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے آگے بڑھے اور تیزی سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں یہ کڑیاں باہر نکالتا ہوں۔ ہاتھ سے نکلنے والی نہیں تھیں، بڑی سخت چبھ چکی تھی اور ہڈی تک جا چبھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی اور ان کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، اتنی زور سے انہوں نے کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گئے اور کھینچنے کے نتیجے میں پیچھے جا کے گرے ہیں زمین پہ۔ کیفیت اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ کتنی تکلیف دہ وہ بات ہوگی۔ سارا چہرہ خون سے آلودہ ہے اور ایک ایک کر کے وہ کڑیاں دانتوں کے ساتھ کھینچ کے نکالی گئی ہیں، اور صحابہ کا تو یہ عالم تھا، کسی کے کندھے پہ تلوار کا نشان ہے، کسی کی بازو کٹی ہے، کسی کی آدھی ٹانگ کٹی ہے، کوئی کہیں سے زخمی ہے، کوئی کہیں سے زخمی ہے، سارا دن دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اسلام کو بچانے کی خاطر۔ مگر شام جب یہ ساری جنگ اور سارا واقعہ گزرنے کے بعد شام پڑتی ہے تو ذرا اس کیفیت کو سوچیں کہ کس قدر بلا کی تھکاوٹ ہوگی، بلکہ تھکاوٹ کہنا تو ایک بڑا نرم سا لفظ ہے، کیا حالت ہوگی، وہ کیا کیفیت ہوگی انسان کی، زخموں سے چور ہیں اور سارا دن مقابلہ کیا ہے دشمن کا۔ مگر ہوتا کیا ہے، نظارہ یہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے تمام صحابہ
بڑے پیارے انداز میں اٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم تو تھوڑا سا سفر کر کے آ جائیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، بستر پر بیٹھ کے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ کیا کیفیت ہوگی اس میدان کی، اور خدا نے جب اذان کے لیے اذان دے کے نماز کی طرف بلایا ہے تو سب کے سب چل پڑے ہیں اور بڑی محبت سے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ پڑے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے حقیقی غلام تھے، ان کی جو نماز کی ادائیگی کے واقعات ہیں بے شمار ہیں، مگر ان میں سے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مقدمے کا وقت ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے اور بڑا اہم مقدمہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جج اس وقت مصروف ہے، کسی اور دوسرے کی بات سن رہا ہے، کوئی اور کیس سن رہا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہیں عدالت کے قریب ایک درخت دیکھتے ہیں اور وہاں نیچے درخت کے سائے میں چادر بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ معلوم ہے کہ اب میری باری آنے والی ہے، میری ہیئرنگ شروع ہوگی، میرا کیس سننا جائے گا، مگر خدا تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا داری کے اس کیس کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ ہوا یہی کہ جو ہی نماز شروع کی وہ کیس ختم ہو گیا اور وہاں کے محرر نے آواز دی، مرزا غلام احمد وہاں تو موجود نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو کیا معلوم۔ 2-3 دفعہ آواز دینے کے بعد جج نے کیس شروع کر دیا، سننا شروع کر دیا، اور جو مخالف تھا اس نے بھرپور انداز میں اپنی صفائیاں پیش کیں اور کوشش کی کہ میں فریق ثانی کو یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچا دکھا کے اس کیس میں ان کو ہرا دوں۔ کوئی ڈیفینڈ کرنے والا موجود نہیں ہے، جس نے دفاع کرنا تھا وہ تو باہر نماز ادا کر رہا ہے۔ خیر، جب قصہ مختصر کرتے ہوئے بات کو، جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز مکمل کی اور عدالت میں تشریف لائے تو آ کے جج کو بتایا کہ میرا نام مرزا غلام احمد ہے، میرا یہ کیس تھا، میں حاضر ہوں۔ تو جج نے کہا کہ وہ کیس تو آپ کا ختم ہو چکا، عدالت تو برخاست ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں اس واقعہ میں بیان کرنے کا مقصد عبادت سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے۔ نماز کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا، کیس ہارتا ہے تو ہار جائے، کوئی بات نہیں، مگر خدا تعالیٰ کے فضل دیکھیں، کیسا محبت کرنے والا وہ خدا بھی ہے جس نے اپنے پیارے کی غیرت رکھی، اور دفاع کرنے والا کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ کیس حضرت مسیح موعود کے حق میں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، جن لوگوں کو اپنی قوت قدسیہ اور اپنے روحانی پروں کے نیچے رکھ کے سیا تھا، وہ لوگ کیسے تھے؟ ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں بڑا دردناک واقعہ ہے، لیکن تصور کر کے حیرت ہوتی ہے کہ کیسا جگرا تھا ان لوگوں کا۔ حضرت سید سرور شاہ صاحب کے بارے میں ایک واقعہ روایات میں ملتا ہے کہ ان کی بیٹی بیماری کی وجہ سے، شدید بیماری کی وجہ سے اس مقام پر پہنچیں کہ شاید کوئی علاج کر کے اس بات کی امید کی کرن نہیں تھی کہ اب کوئی زندگی ان کی بحال ہو سکے، مگر بہرحال زندہ تھیں اور ان کی بیٹی تھیں۔ اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھے تھے، دعائیں بھی کر رہے ہوں گے محبت سے، اور جو تیمارداری کی دوسرے لوازمات ہیں وہ بھی سارے کے سارے پورے کر رہے تھے۔ اتنے میں کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو اپنی بیٹی کو اسی بستر مرگ پر چھوڑ کر ماتھے پہ بوسہ دے کے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کے نماز ادا کی اور نماز کے بعد فوراً بڑی تیزی سے مسجد سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا بات ہے، بڑی جلدی سے آپ باہر نکلے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگے
کہ دکانیں کہیں بند نہ ہو جائیں، میں نے جا کے بچی کے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کرنا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کیا بیٹی ان کی وفات پا گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں تو زندہ چھوڑ کے آیا تھا، لیکن اب امکان ہے کہ اب تک فوت ہو چکی ہوں گی۔ جب میں آیا تھا اس وقت زندہ تھیں، مگر میں نے سوچا کہ خدا کی طرف آواز آئی ہے، بلایا گیا ہے کہ آ کے نماز ادا کرو۔ اس بیٹی نے تو فوت ہی ہو جانا ہے، اس کو تو میں نہیں روک سکتا، میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں؟ یہ بات کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اس باپ کے دل کی کیفیت کو، اپنی لخت جگر کو چاہے آخری لمحہ ہی ہو کوئی چھوڑ کے آتا ہے، مگر کس لیے آئے ہیں؟ خدا نے بلا لیا ہے، آؤ اور میری عبادت کرو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ بستر مرگ پر چھوڑ کر نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر کفن خرید کے جب گھر پہنچے تو یقیناً وہی بات تھی جس کا خطرہ تھا، بیٹی فوت ہو چکی تھی۔ یہ مقصد ہے انسان کا دنیا میں آنے کا۔ خدا کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس بات کے لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آج اس مضمون کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ یہ خدام الحمدیہ کا اجتماع شروع ہونے والا ہے۔ اس وقت میرے سامنے اکثریت خدام اور اطفال کی ہے۔ ہمارے اس قسم کے اجتماعات کے مقاصد میں سے سب سے اولین مقصد یہ ہے کہ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں خدا تعالیٰ کے حقیقی عابد بن جائیں۔ محض اور محض یہی مقصد ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری علمی اور دینی ترقیات کے لیے مقابلے کروائے جاتے ہیں، ہمارے جسموں کے مضبوط بنانے کے لیے تاہم خدا تعالیٰ کی حقیقی رنگ میں عبادت کر سکیں جسمانی مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں، ورزشی مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری تربیت کے جو انداز ہیں جو ان اجتماعات میں اختیار کیے جاتے ہیں، ان کا محض مقصد یہ ہے کہ سب